سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب۔ پیارے مرشد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں مرکز الاولیاء لاہور داتا حضور کی نگری سے آج ہی حاضر ہوا ہوں۔ مدنی مذاکرہ میں پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہوئی ہے بیٹھنے کی، اور اسی میں میرے پیارے بڑے بھائی جان انہوں نے داڑھی کی نیت بھی کی ہے کہ الحمدللہ، میرے ساتھ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ، آپ دعا فرمائیں کہ یہ اس کے اوپر استقامت اللہ آمین، عطا اللہ فرمائے۔ استقامت سے۔ صلو علی الحبیب۔ محمد حامد نواز، دارالعلوم مسلم الدین جوڑیہ بازار سے آیا ہوں۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم مسلک کے رضا کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی مسلک کے اعلیٰ حضرت کا ہی کام کر رہی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ شامل رہیں، ان کے اجتماعات میں، ان کے 12 مدنی کاموں میں، اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی سے بہتر تو ماحول شاید مشکل ملے آپ کو۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد مبین تاریخ، میں جامعۃ المدینہ نیپال سے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ ایک سوال ہے کہ مدنی چینل پہ یہ کارٹون ٹائپ کے کچھ کلپس بنتے ہیں مدنی کھا کر، تو اس کے حوالے سے آپ کا ایک مدنی مذاکرے میں کچھ اس طرح بیان بھی ہے کہ کارٹون جو ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، دنیا میں کوئی مخلوق پائی نہیں جاتی، اور غالباً آپ نے فتاوی رضویہ شریف سے اس کا کچھ بیان بھی کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ جب کارٹون ٹائپ یہ مخلوق دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس طرح کے مدنی چینل پہ کیوں کلپ بنائے جاتے ہیں، خاکے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ رج کیا ہے اس میں؟ جو بھی اعتراض کرتا ہے اس کو یہ پہ نقصان کیا ہے جی کہ بچے آج کل کارٹونوں کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے، وہ گناہوں بھرے کارٹونوں کی بھرمار ہے۔ تو اس میں اگر ہم ایسے ایلیمنٹس دیتے ہیں کہ جس سے بچے مائل ہو کر کوئی سنت سیکھ لیتے ہیں، ہے نا، دین کی بات، اس بہانے نے بچے جب اس کو دیکھیں گے نا یہ ایلیمنٹس کو، تو میرا خیال ہے سانس روک کر دیکھتے ہوں گے، تو یہ ہم دین کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ تو ہے، لیکن ان کا کہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر یہ مدنی منوں یہ کے ذریعے ہی بنوا لیا جائے یہ مدنی خاکہ، تو یہ کیسا رہے گا بجائے کارٹونز کے؟ مدنی منع تو دکھاتے ہی رہتے ہیں ہم، لیکن کارٹون کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، مدنی منع بھی دیکھتے ہوں گے، مدنی منع کا ابو بھی دیکھتے ہوں گے، سب کو دلچسپی ہوتی ہے کارٹون دیکھنے میں، اور یعنی کہ ایک جدت ہوتی ہے نا اس میں، جی جی نیو اسٹائل۔ آج کل یہ ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، کارٹون بھی، اور اس کے ذریعے بہت کرائم بھی سکھائے جا رہے ہیں، ایسے انداز سکھائے جا رہے ہیں، تو ہم اس سے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ چلو یار وہ گندگی میں سے مطلب نکال کر ان کو ہم پاکیزہ مدنی ماحول کی طرف بچوں کو کھینچ رہے ہیں، مدنی منوں کو،
تو اچھی چیز ہے. اب یہ کہ بعضوں کی ہوتی ہے عادت ہے نا. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک میاں بیوی جو تھے نا, میاں سے بیوی کی بنتی ہی نہیں تھی. میاں تھا نیک آدمی, پہنچا ہوا آدمی تھا. تو ایک بار وہ چھت پر بیوی کھڑی تھی, تو میاں نے دور سے دیکھا کہ چھت پر کھڑی ہے, بولا اب موقع ہے اس کو متاثر کرنے کا. تو میاں نے وہاں سے کرامت کے زور پر اڑنا شروع کیا اور اس کی چھت کے چکر لگائے دور سے. اس نے دیکھا کہ آدمی اڑ رہا ہے. پھر یہ دروازے سے ترکیب سے گھر میں آ گئے. تو بیوی نے بولا کہ تم بڑے اللہ والے بنتے ہو, اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے چھت پر اڑ رہا تھا. شوہر نے دیکھا کہ اب اس پر رنگ جم گیا ہے, تو اس نے بولا کہ یہ میں ہی تو تھا. بولا اچھا, میں بھی سوچ رہی تھی کہ یار یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے, تم دیکھ لے ٹیڑھے اڑ رہے ہو. تو اب یہ مثال سمجھانے کے لیے من گڑت ہی ہے, سمجھے. تو آج کل یار میڈیا کا دور ہے اور میڈیا وار ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس مطلب یعنی گندگی میں جب چاروں طرف گندگی پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فوارہ دیا ہے تاکہ اس میں نہا کر لوگ اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے کئی کفار مسلمان ہوئے. گناہوں کے گندے ماحول سے نکل کے کتنے لوگ مدنی چینل سے متاثر ہو کر مدنی ماحول میں آئے, کتنوں کے مطلب ایمان کی حفاظت کا سامان ہوا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اعتراضات کی دنیا وسیع ہے. آپ مطمئن ہیں کہ نہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. صلو علی الحبیب. محمد ارسلان اتاری. سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آپ جب جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں, اسی طرح جب نعرے لگائے جاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, تو ان میں آپ کیا تصورات کرتے ہیں؟ موقع موقع سے وہ وقت وقت کی کیفیات ہوتی ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ذہن میں رکھ کر بس وہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم مطلب خوشی کے نعرے لگاتے ہیں, اس میں اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. قمر قدیر حسین جامعۃ المدینہ گجرانوالہ سے. میرا یہ سوال ہے کہ جو سفید بغلہ ہوتا ہے وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیلے والا جانور تو نہیں ہے, پنجے سے شکار نہیں کرتا, چونچ ڈال کے مچھلی پکڑتا ہے. وہ لمبی ٹانگ والا بغلہ تو حلال ہے. کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کھانا حلال ہے. حلال. حلال میں جائز آ گیا, جائز میں حلال آ گیا. صلو علی الحبیب. I'm from the UK. My Urdu isn't that good, so please forgive me. I have a question. I'm from Jamiatul Medina, and this is related to Jamia students. ایک بندہ وہ مطلب وہ پانچویں جلدے میں he's reached the 5th year, 4th year or 6th year, اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے, وہ اتنا کرتا رہتا ہے مطلب ستارے کے برابر. مطلب وہ چاہتا ہے مطلب وہ گناہ سے پیچھے ہو جائے, وہ روک جائے, وہ دعا بھی کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے رونے کے لیے, وہ پھر بھی وہ گناہ کر دیتا ہے. مطلب اس کے لیے کوئی امید ہے وہ کوئی اچھا عالم بن جائے, کوئی اور وہ اچھا مبلغ بن جائے. مطلب کافی اتنی دیر ہو گیا وہ گناہ پھر بھی کرتا رہتا ہے, اور دل مانتا ہے یہ جو غلط ہے, اور دل بھی مطلب he is upset that I shouldn't do this. That does he still have hope that he's going to be forgiven? And my second sawal is that my second question is that for many years that we've been in the mahol, alhamdulillah, 5 years, 6 years, 6 سال ہو گئے ہیں مدنی ماحول میں اندر, اور وہ جو مزہ ہوتا ہے پہلی سال مطلب جب آپ آ جاتے ہو پہلی بار, وہ مزہ نماز میں, وہ جذبہ وہ is at the top. اور جب سال بڑھتے جاتے ہیں ہمارا جذبہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے, ہمارے عشق مصطفیٰ وہ بھی مطلب ہم کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں, ہمارے عمل they show something else. So what is the remedy, why is it the reason that مطلب the longer we're in the ماحول we should ہمارا عشق مصطفیٰ اور بڑھنا چاہیے, ہمارا عمل اور بڑھنا چاہیے. اپوزٹ ہو رہا ہے, مطلب ایسے نہیں ہوتا. مطلب
ہم سست ہو جاتے ہیں، ہمارے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہم آنسو ہی نہیں بہا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے، گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھنی ہے، توبہ کر لینی ہے پکی اور بچنے کی کوشش کرنی ہے، مایوس ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ دلوں کا پھیرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ عبادت میں لذت نہ بھی آئے تب بھی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جذبہ ہوتا ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات پھر بڑھ جاتا ہے، پھر تھوڑا کول ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے سب۔ انشاءاللہ خیر ہے، انشاءاللہ، ہمت رکھیں۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ محمد کامران اتاری پاک وارثی کے بنا جو شیخوپورہ کی طرف ہے لاہور میں، وہاں پر کابینہ مدنی قافلہ ذمہ دار کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ جو ظاہری اعمال ہیں ان پہ تو بڑا مطلب ہے کہ وہ جس پہ واہ ہوتی ہے، بڑا نفس کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی وقت دو، یہ بھی وقت دو، جو باطنی ہے جس پہ مطلب کہ واہ نہیں ہوتی ہے، جیسے 72 مدنی انعامات کا رسالہ ہے، مطالعہ ہے، گھر بار کی خدمت ہے، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، اس پہ کیونکہ وہ واہ نہیں ہے، اس میں معاملات نہیں ہیں، تو کوئی ایسا حل ارشاد فرما دیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے گھر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کروں اور باہر بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کروں، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ کوشش کرتے رہیں، اور کیا، یہ واقعی حقیقت ہے۔ نفس و شیطان بہکاتے رہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو بندہ واہ واہ ہوتی ہے تو مطلب یہ خوش ہوتا ہے اور وہ کام زیادہ کرتا ہے۔ کئی کام ایسے جو نظر نہیں آتے۔ رجب شعبان کا روزہ رکھے گا تو دنیا کو کہتا پھرے گا میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اور رمضان شریف کے روزے کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب بھی رکھتے ہیں، میری واہ کون کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ حبیب اتاری جامعۃ المدینہ UK برافٹ سے عرض کر رہا ہوں، مرشدی کے بارگاہ میں الحمدللہ عز و جل حاضر ہوں، اور ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ ان کے مرید کچھ نہ کچھ تحفہ دیں، تو جامعۃ المدینہ UK کے بحاف ہم آپ کو تحفہ دینے چاہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل تقریباً 18 اسلامی بھائی مع استاد صاحب 12 ماہ کے لیے اپنا آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے 2 مہینے کی تربیت کے لیے باب المدینہ آپ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ تو مرشدی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ چل مدینہ کا دروازہ کب کھولے گا، اور اگر کھل جائے تو ہمیں بھی نواز دیں۔ گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، پر سگے عطار ہوں کر دو کرم، مرشدی کر دو کرم۔ چل مدینہ کا تصور ہے آپ کے UK میں، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میں لاہور سے 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جی آیا نا، اور میں درس نظامی کا خاصہ دوم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ عید میلاد النبی کے موقع پر جب محفل میلاد مناتے ہیں تو یہ گلیاں جو بند کر دیتے ہیں ٹینٹ لگا کے، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ ٹینٹ ایسا لگانا کہ جس سے گلی بند ہو جائے، تو متبادل راستہ اگر نہیں ہے، اس طرح راستہ گھیر لیا لوگوں کا، تو یہ حقوق عامہ اس سے طلب ہوں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، راستہ نہیں ملے گا، تو یہ تو ناجائز ہے، چاہے محفل میلاد ہو چاہے کچھ ہو، اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ فتح رضویہ شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ترکیب ہو کہ کچھ راستہ گزرنے والوں کے لیے رکھ لیا جائے، اور مین روڈ ہو تو ٹریفک کے لیے راستہ رکھا جائے، گزر سکے۔ یہ محفل میلاد میں بھی کرتے ہوں گے لوگ، شادیوں میں بھی کرتے ہیں، اور اپنی تقاریب کرتے ہیں دینی دنیاوی، تو اس میں یہ لوگ کرتے ہیں، راستے گھیر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرا سوال ہے، میں حافظ قرآن تھا، بچپن میں میرے ابو نے مجھے حفظ کروایا تھا اور میں غلط کاموں میں لگ گیا تھا، وہ بھول گیا۔ اب میں دوبارہ یاد کروں یا نادرے دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ وعیدیں تو ہیں اس پہ، قرآن کریم پھر یاد کر لیں آپ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ۔ کر رہا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ اب تو ظاہر ہے کہ وہ مشکل تو ہوگا، لیکن کر لیں، کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو بھی حفظ کرتے ہیں نا چھوڑ دیتے ہیں، پھر مسلسل پڑھتے رہے، کم از کم روز کا 1 پارہ بھی پڑھتے رہے نا، تو
इसका उम्मीद है कि हिफ्ज बाकी रह जाए, लेकिन वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। और रमज़ान शरीफ की आमद होती है तो वो बोलते हैं हमारी मंजिल कच्ची है और पक्की है, ये दुआओं के लिए बेचारे आते हैं, सारा साल नहीं पढ़ते, हमें मुसल्ला सुनाना है, तो इसलिए वो इस बहाने वो फिर दोबारा पक्का करते हैं। सारा साल पढ़ते रहते हो, इनको वो मंजिल कच्ची नहीं होती। अब अगर मैं ना याद करूं तो गुनाह होगा। बीमार आबिद, पेज नंबर 48। यकीनन हिफ्ज़ कुरान करीम कार सवाब अजीम है, मगर याद रहे हिफ्ज़ करना आसान, मगर उम्र भर इसको याद रखना दुश्वार। हफ्फाज व हाफिजात को चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा लाजिमन तिलावत कर लिया करें। जो हफ्फाज रमज़ानुल मुबारक की आमद से थोड़ा अरसा कबल फ़कत मुसल्ला सुनाने के लिए मंजिल पक्की करते हैं और इसके अलावा माअज़ल्लाह सारा साल गफलत के सबब कई आयात बुलाए रहते हैं, वो बार बार पढ़ें और खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल से लर्ज़ है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स कुरान पढ़े फिर उसे भुला दे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कोड़ी होकर मिले। सदरुल शरीआ बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं, कुरान पढ़कर भुला देना गुनाह है। जो कुरानी आयात याद करने के बाद भुला देगा बरोज़ क़यामत अंधा उठाया जाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उससे ज़्यादा नादान कौन है जिसे खुदा ऐसी हिम्मत बख्शे और वो उसे अपने हाथ से खो दे। अगर कद्र इस यानी हिफ्ज़ कुरान पाक की जानता और जो सवाब और दराजात इस पर मौऊद हैं यानी जिनका वायदा किया गया है इनसे वाकिफ होता तो इसे जानो दिन से ज़्यादा अजीज़ यानी प्यारा रखता। मज़ीद फरमाते हैं, जहाँ तक हो सके इसके पढ़ाने और हिफ्ज़ कराने और ख़ुद याद रखने में कोशिश करे ताकि वो सवाब जो इस पर मौऊद यानी वादे किए गए हैं हासिल हों और बरोज़ क़यामत अंधा कोड़ी उठने से नजात पाए। आप बेटे हिम्मत नहीं आ रहे, मायूस भी ना हो, आप कोशिश करें, आप बिल्कुल कोशिश करें। अस्साइयो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, है ना, कोशिश करना मेरा काम है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाना रब का काम है। और मन जद्दा वजादा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, ये मुहावरे हैं। सल्लू अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत, आपके बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है, अगर कोई मसला पूछे और जवाब मालूम ना हो तो क्या करें? जज़ाकल्लाहु खैरा। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में इमाम शाफ़िई इसके रावी हैं कि मैं इनकी खिदमत में कुछ अरसे रहा तो आपकी खिदमत में 48 सवालात किए गए, तो इसमें आपने सिर्फ 16 के जवाब दिए, 32 सवालात के जवाब में फरमा दिया कि मुझे नहीं मालूम। फिर भी इतने बड़े इमाम हैं कि करोड़ों इनके मानने वाले। कौल मिलता है कि मसला नहीं मालूम तो ये कह देना ला अअलम, मैं नहीं जानता, ये आधा इल्म है। सहाबाए किराम भी मसाइल बताने में इतनी एहतियात करते थे कि फारूक आज़म जो मुजतहिद थे, मुतलक मुजतहिद, ज़बरदस्त मुफ्ती, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल किया था। जब कोई ऐसा मसला पेश आता तो बदरी साहबा को जमा करते थे, अहले बद्र साहबा, उनसे मशवरा करके जवाब देते थे। बाज़ उलमा गुजरे कि ये इह्या उलूम वगैरह में कि इनसे कोई मसला पूछता तो रो पड़ते थे कि तुमको और कोई नहीं मिला मसला पूछने के लिए, तो मुझे पूछ रहे हो। डरते थे कि कहीं गलती ना हो जाए। यह है बहुत भारी काम। हम लोग तो बहुत दिलेर लोग हैं, सही बात ये, यानी कहने को फट करके जवाब दे देते हैं, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला हमें एहतियात नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि जब हम दावत इस्लामी का काम करते हैं तो लोग हम पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? जब हम निकले थे तो ये थोड़ी था जी, ये तो फैज़ान मदीना का नाम भी नहीं पता था कि फैज़ान मदीना भी हमको बनाएंगे आगे। हमको कितना घेरते होंगे उस वक्त कौम। तो प्यार मोहब्बत से रास्ता बना कर चलते रहे, चलते रहे मदीने पहुंच गए। तो
हिकमत अमली से, प्यार से, नरमी से आप काम करते रहें। एक बार एक मस्जिद में गया, मैंने ऐलान किया कि मैं वज़ू का तरीका बताऊंगा। ये दावत इस्लामी की शुरू का दौर। तो एक बूढ़े आदमी ने या उजेड़ा उम्र का था, आप हमको वज़ू का तरीका सिखाने आए, हमारे इमाम साहब हमको सिखाएंगे। मुझे नहीं बोलने दिया। टिफ़िन बॉक्स लेकर हम 2-4 साहिबा गए थे, फिर बाहर निकल के खाना वगैरह खाया और फिर ढूंढते हुए बस स्टॉप पर पहुँचे और बुझे हुए दिल से हम वापस चले गए, मगर हमने काम नहीं छोड़ा। ये एक मामला नहीं है, कई दिल शिकनी वाले मामला तो है मेरे साथ। तो फिर क्या किया है ना, हमने काम नहीं छोड़ा, हम काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त आया उस मस्जिद में मदनी काम भी शुरू हुआ, मदनी माहौल भी बना, यहाँ तक कि फिर जिसको नहीं होता फातिहाना शान से, यानी ये कहने के एहतिमाम के साथ मुझे बुलाया गया उस मस्जिद में, मैंने बयान किया। और फैजान मुश्किल कुशा, ये याद कर लो, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखना। तो बेटा ये अब हिम्मत नहीं हारो और किसी से उलझो नहीं। हम आस्ती ने चढ़ाते नहीं थे जब भी यहाँ तक पहुंचे, वरना तो कभी के मार के भगा देते मेरे को। झगड़ा नहीं करता था अल्हम्दुलिल्लाह। हिकमत अमली से, प्यार से, हंस के सबको आप मनाते रहें तो अल्लाह करेगा तो मंजिल मिल जाएगी। सल्लू अलल हबीब। अम्मार अत्तारी, जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड से। जो मुबल्लिगीन हैं या मौलमीन हैं जो दर्स या बयान वगैरह करते हैं, तो जब वो तैयारी करते हैं तो एक तो इस अंदाज से तैयारी की जाती है कि लोगों को किस तरह मुतासर करें, और कभी ये भी होता है कि चलो मैं इस नीयत से कर लेता हूँ कि ताकि लोग मेरी तरफ मायल होंगे तो मेरे लिए नेकी की दावत देना आसान होगा। तो इस सूरत में ऐसी नीयत रखते हुए बंदा अपने आप को रियाकारी से किस तरह बचाए, और अगर इस तरह तैयारी नहीं करेगा तो उसकी बयान की तैयारी अगर अच्छी नहीं होगी तो इससे फिर भी अवाम बदजन होगी, दीन से दूर हो जाएगी। तो इस पर हम इखलास के साथ और अच्छे तरीके से किस तरह काम कर सकते हैं। और वो जो आपने कहा ना कि वो अपने से माइल करना अपनी तरफ, इसमें शैतान का वार बहुत हो सकता है, ठीक है ना। तो हम नियत क्यों करें कि अपनी तरफ ये माइल हो, हम नियत करके हम बयान करना है, नेकी की दावत देनी है। ये तो एक आम सी बात है कि जो भी काम करेगा लोग उसकी तरफ माइल होते ही हैं। जो भी दीन का काम करता है, बयान अच्छा करता है, तो लोग उसकी वाह करते हैं। अल्लाह ताला से पनाह मांगे रियाकारी से, हुब्बे जा से, हुब्बे मदहा, जो शोहरत होती है, फेमस होने का जो शौक है, उससे बच्चे आदमी। सल्लू अलल हबीब। दावत इस्लामी के तहत 12वीं शरीफ का पहला इज्तिमा कब और कहाँ हुआ? पहला इज्तिमा 12वीं शरीफ का, ये तो हम दावत इस्लामी के पहले से करते हैं। पहले ये कि जैसे मेरे घर में करते थे, मेरे घर में भी गालिबन किया है हमने, फिर किसी के और के घर पे साईं भाइयों, ये इस्तिलाह तो नहीं, दावत इस्लामी तो उस वक्त नहीं थी, तो किसी किसी के घर में हम लोग नात ख्वानी बोलते थे, बड़ी रात की नात ख्वानी। तो ये 12वीं शब करते थे हम, 27वीं रजब की करते थे, 11वीं शरीफ की करते थे, ये 3। और 27वीं रात को रमज़ान शरीफ की तो अब जब एतिकाफ, तो वो फिर जहाँ नूर मस्जिद में होता था मैं, तो वहाँ भी करते थे कुछ। तो इस तरह मतलब हमारी ये तरकीब होती थी। फिर दावत इस्लामी बनी तो वही अंदाज दावत इस्लामी में कन्वर्ट हो गया और ये फैल गया। फिर घर के बजाय मुख्तलिफ इलाकों में होने लगी, फिर मैदानों में होने लगी, फिर इसके बहुत सारे हिस्से बन गए, इतनी बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब। Walid Mir Tari. I'm from Bradford. I'm Manchester, and I study at Jamiatul Medina in Bradford. I'm in second year. My question was that this 12-year Mandi Qafla that we're going on, what do you expect from us to do in this 12-month Mandi Qafla whilst we go from place to place? What should we do? What do you expect from us? ये पूछना चाह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 12 माह के लिए हाजिर हुए हैं, तो हमारा फ़िलहाल जो हमें जदवल बताया गया कि 2 महीने इंशाल्लाह यहाँ पर तरबियत होगी, तो उसके बाद फिर जहाँ पर आपकी तरबियत होगी, इनकी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह।
تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ریمیننگ 10 مہینے ہیں اس میں سے آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کریں؟ بس آپ UK کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دیں. کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے, سب نماز پڑھیں, سنتوں کے پابند ہوں, ڈرنکنگ چھوڑیں, اور دیگر بہت سارے وہاں جو گناہ ہوتے ہوں گے ظاہر ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں, وہاں تو بہت زیادہ سنا ہے کہ بہت برائیاں, تو ان کو مدنی ماحول کی طرف لائیں, ورنہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو 12 ماہ خالی گھومے پھریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھانا ہے. انشاءاللہ آپ وہیں کام کریں گے نا تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ وہاں کی لینگویج جانتے ہیں, پھر وہاں کا ماحول جانتے ہیں, مگر یہ کہ اپنے شہر کے بجائے, اپنی سٹی کے بجائے دوسری سٹی میں, لیکن جو بھی اپنے ذمہ داران جہاں ذمہ داری آپ کی لگائیں تو وہاں آپ نے کام کرنا ہے. آپ کے یہاں تو یورپین ممالک تو قریب قریب بہت ہیں, تو جہاں جہاں ڈیوٹی آپ کی لگائیں گے وہاں آپ نے جانا ہے. پھر یہ نہیں کہ لگے میں یہاں نہیں جاؤں گا وہاں جاؤں گا, یہ نہیں. اپنی لگام جو ہے نا یہ مدنی مرکز کے ہاتھ میں ہو کہ جس کھونٹی سے باندھ دے وہاں بند جانا ہے. اپنی ڈیمانڈ کچھ نہیں, 12 ماہ کے لیے نو ڈیمانڈ. سمجھے, جو بھی آرڈر ہوگا لبیک, یس سر. انشاءاللہ پابندی کرے گا نا جدول کی, پھر پرسنل اسٹڈی ضروری ہے, بکس کی, اپنی جو دعوت اسلامی کی بکس ہیں ان کے اسٹڈی ضرور کریں, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی نالج بڑھے گی انشاءاللہ, اور مدنی کام کرنے میں مزید آپ کو ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد سائیں متاری ہے. آپ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے پر 4 کتابیں نازل ہوئی, تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید. ہم تورات, زبور, انجیل کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. ہمارے اوپر نازل ہوئی 4, انبیاء کے اوپر نازل ہوئی, انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوئی. تو پھر ہم مطلب ان تینوں کو چھوڑ کر قرآن کریم پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ جی سارے نبی برحق ہیں, جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب برحق ہیں, حق حق حق, سب پر ایمان لانا کمپلسری. اب ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا, وہ گیا ہے نا, اسلام سے نکل گیا, وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. اسی طرح آسمانی کتابیں, یہ 4 مشہور کتابیں آسمانی, اس کے علاوہ اور بھی صحائف, صحائف جمع صحیفہ کی, یعنی اوراق وغیرہ, یہ بھی نازل ہوئے ہیں, سمجھے. تو ان سب پر بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ بھی کلام ہے, اور قرآن کریم میں بھی یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی اجازت دی تو ان پر عمل کرنا کمپلسری تھا, فرض تھا. اب وہ جو دین تھے ہے نا, وہ اس وقت تک کے لیے تھے. اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ حکم ہوا کہ اب یہ جو فرمائے وہ کرنا ہے نا. تو اب ہم یہ کرنے کے پابند ہیں. اب ہم انجیل, تورات, زبور, یہ ساری کتابیں بھی حق, لیکن اب ہم کو اللہ اور رسول کا حکم جو ہے نا وہ ماننا ہے. اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی, نہ اب کوئی نبی آئے گا. تو اب یہ قرآن کریم, یہ بس اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. اب تو رد و بدل بھی وہ کر دیا ہے لوگوں نے, اس میں ملاوٹ کر دی ہے. تو جو ملاوٹ کی ہے وہ غلط ہے. جو اللہ کے حکم, اس میں اصل جو کلام اللہ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے نا. تو اس لیے اب ہم ایک ایک کی چھانبین کرنا کہ کون سی ملاوٹ ہے, ہم پر کوئی فرض نہیں ہے. کہ ہم نے یہ کہ منزل من اللہ, جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, آمنا و صدقنا, ہم نے اس پر ایمان لائے, ہم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ رائٹ ہے, ہمارا ایمان ہے اس پر. بلکہ قرآن کریم کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن پر ایک وقت تک ان پر عمل کرنے کی اجازت تھی, اس کے بعد وہ اجازت منسوخ ہوئی. تو اب جو باقی دوسرے احکام آ گئے تو ان پر عمل کرنا ہوا. اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی, نہ اب کوئی نبی آئے گا. تو اب یہ قرآن کریم, یہ بس اس پر ہم کو عمل کرنا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چوتھے آسمان پر ہیں، تو وہ تشریف لائیں گے. نزول مانے اترنا، وہ آسمان سے اتریں گے. تو اب یہ کہ ہیں تو یہ نبی، برحق نبی ہے، ان کی نبوت پر ہمارا ایمان، انجیل مقدس جو ان پر نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان. مگر اب یہ انجیل مقدس کی تعلیم عام نہیں کریں گے، یہ قرآن کریم کی تعلیم عام کریں گے. ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو احکام ہیں، جو انہوں نے فرمایا سرکار نے، یہ ان احکام کو عام کریں گے. یہ نئے نبی نہیں ہے، نیا نبی تو آئے گا ہی نہیں نا، تو نبی پہلے سے آئے ہوئے ہیں. ولایت جو ہے نا، ولایت چھن سکتی ہے، نبوت نہیں چھنتی. جس کو بھی نبوت اللہ نے عطا کی، یہ اس سے واپس نہیں لی. یہاں تک کہ کوئی اگر نبوت کا زوال مانے کہ نبوت بھی چھینی جا سکتی ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. جس کو اللہ نے نبوت دی وہ نبی ہے، وہ کبھی بھی اس سے نبوت جدا نہیں ہوئی. صلو علی الحبیب. عبدالحفیظ اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان اتار، ڈیفینس لاہور. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے حج کرتا ہے تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن حرام مال حرام ہے، گناہ گار تو ہے ہی ہے. تو ایسے نیک کام میں تو زیادہ مطلب اہتمام چاہیے کہ رزق حلال ہو. مطلب جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول